نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالت بولی کون؟ عزیز مصر کی بیوی. فذالکن یہ تھی وہ چیز الذی جس کے بارے میں لمتننی تم ملامت کرتی تھی مجھ کو. تم ملامت کرتی تھی نی مجھ کو فیہ اس کے بارے میں. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ ہاں میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا ان نفس ہی اس کے نفس سے. فاستعصم بس یہ بچ نکلا، لیکن یہ بچ گیا، یہ میرے قابو میں نہیں آیا، اس نے میری بات نہیں مانی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ اور اگر اس نے نہ کیا ما آمرہ جو میں اس کو حکم دے رہی ہوں لَيُسْجَنَنَّ ضرور قید کر دیا جائے گا. لا بھی علامت ہے تاکید کی اور نون ہے مشدد شد والا. ضرور قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَنَّ اور البتہ ضرور ہو جائے گا. یہاں ضرور کس کی وجہ سے آ گیا؟ اللہ کی وجہ سے آ گیا. من الصاغرین چھوٹا ہونے والوں میں سے، یعنی ذلیل ہونے والوں میں سے، یعنی پھر یہ ذلیل ہو کر رہے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عزیز مصر کی بات درست ثابت ہوئی کہ ان کیدکن عظیم. اس کا عملی مظاہرہ اس خاتون کے عمل سے ہو رہا ہے، اور اس نے پورا ایک پلاننگ کے ساتھ اپنے اوپر سے الزام کو ہٹانا چاہا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں وہ عورت خود اب اعتراف کر رہی ہے. فاستعصم یہ بچ نکلا. پہلے کیا کہتی کہ من اراد باہلک سوءا کیا جزا ہو جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اور یہاں کہتی فاستعصم. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جو سچ ہوتا ہے وہ انسان کی زبان پر بے دریغ آ جاتا ہے، اچانک آ ٹپکتا ہے. فارسی کا ایک محاورہ ہے دروغ گو حافظہ نہ باشد، یعنی جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، وہ ایک نہ ایک دن بھول جاتا ہے اپنا جھوٹ اور پھر سچ بول بیٹھتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں عورتیں جو مروب ہو رہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور اس حد تک مروب ہو رہی ہیں کہ اپنے ہاتھ تک کاٹ بیٹھی. یہ عام حالات میں نہیں ہوتا، بہت انیوژل قسم کے سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے جس چیز پر وہ دوسروں کو ملامت کر رہی تھی خود اس کا شکار ہو گئی. عزیز مصر کی بیوی کو جس چیز سے ملامت کر رہی تھی خود وہی چیز ان پہ آ پڑی. یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے. کسی پر بھی بات کرنے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ عیب اور نقص دوسروں میں نکال رہے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ آپ خود اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی لیے دوسرے کی برائیوں کو بہت زیادہ ڈسکس کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ انسان جو بولتا ہے نا خود وہ سنتا ہے، جو سنتا ہے وہ دل میں چلا جاتا ہے. تو جب ہم کسی بھی غلط کام میں مصروف ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے اپنے اخلاق و کردار پہ پڑ رہا ہوتا ہے، اور پھر کرتے کرتے وہ برائی ہلکی محسوس ہونے لگتی ہے اور ایک دن انسان خود بھی کرنے لگ جاتا ہے. ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے اس پر. پھر ایک بات یاد رکھیے کہ ان عورتوں کی محبت ہو یا وہ عزیز مصر کی بیوی کی، یہ سب ایک وقتی اور جذباتی اور جلد ختم ہونے والی محبت کی باتیں تھی. اور اسی قسم کی محبت ہمارے معاشرے میں تھوک کے بھاؤ بکتی کیا مفت تقسیم ہوتی ہے. ہمارا کوئی ڈرامہ، کوئی ناول، فلم اس تھیم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا، اور حقیقت اس کی یہی ہے. 3 طرح کی محبت ہوتی. ایک ہے مبنی بر لذت، جس کی بنا لذت ہوتی ہے، جلد قائم ہوتی ہے، جلد ختم ہو جاتی. وہ محبت جس کی بنیاد صرف لذت پر ہو، صرف مزہ، جب مزہ ختم ہوا تو سب کچھ ختم ہو گیا. دوسری ہے مبنی بر نفع. مبنی کا مطلب ہوتا ہے بیسڈ آن. نفع دیر میں قائم ہوتی اور جلد ختم ہو جاتی. انسان دیکھتا رہتا ہے، جب فائدہ نظر آتا ہے
تو جلدی سے اپنا لیتا ہے، اور جب فائدہ ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. جب تک فائدہ نظر نہ آئے محبت کرتا نہیں، اور جب فائدہ پا لیتا ہے تو بس ساتھ ہی ختم. جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں سے صرف ان کے عہدے کی بنا پر محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان کے مال کی وجہ سے، اور جب وہ عہدہ چھلتا ہے یا مال جاتا ہے تو وہ اس طرح بھولتے ہیں جیسے جانتے ہی نہ تھے. عموماً آپ دیکھیں کہ ہماری مختلف سروسز میں، خواہ سول ہوں یا آرمڈ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ ایسی ہی محبتوں کے دعوے. جب وہ کسی عہدے پہ پہنچے تو تحفے تحائف بھی دیے جا رہے ہیں. محبت کا اظہار تحفے تحائف سے ہوتا ہے نا، عام طور پر پرواہ ہی نہیں، لیکن جو ہی کسی کا رینک بڑھا، کیک اس کے دروازے پہ پہنچ گیا. اب یہ محبت کے اظہار میں کیک جو آپ نے بھیجا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ نفع. اور کل وہ شخص ریٹائر ہو تو سب کیک بند، ختم ہو گیا سب کچھ. اس کی بنیاد کیا تھی؟ کچھ مفاد کا حصول تھا، کوئی فائدہ دینے کے قابل ہی نہیں رہا تو اب اس سے محبت کاہے کی. اور تیسری ہوتی ہے خیر محض، مکمل خیر والی محبت. وہ اپنے وقت پہ قائم ہوتی ہے، خیر جہاں نظر آتی ہے قائم ہو جاتی، دیر نہیں لگتی پھر، اور کبھی ختم نہیں ہوتی، دیر تک قائم رہتی. صرف اس محبت میں خیر ہے، یہی فائدے کی ہے، یہی کام آنے والی. جو لذت پہ مبنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، جو نفع پہ مبنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن جو خیر پر مبنی ہے، اصول پر مبنی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ سب اتار چڑھاؤ میں بھی باقی رہے گی. اور اسی کا نام کیا ہے؟ اللہ کی خاطر محبت. اللہ کی خاطر محبت جو کسی بھی انسان سے ہو، اور اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر خیر پایا جاتا ہے، اور اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس شخص کے اندر خیر رہتا ہے، اور اگر خیر نہ رہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ خیر پر مبنی محبت ہے نا. قیامت کے دن وہ لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے جو مبنی بر خیر محبت کرنے والے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ قریب ہوں گے میرے، الذین یألفون و یؤلفون، جو محبت کرتے اور کیے جاتے، لیکن ان کی محبت ان کو نیکی کے قریب کرتی، اللہ کے قریب کرتی. وہ لغویات پر مبنی نہیں ہوتی، وہ بے فائدہ بے مقصد باتوں پر مبنی نہیں ہوتی، وہ وقت ضائع کرنے والی نہیں ہوتی، اس میں محض خیر ہی خیر ہوتی ہے. جس انسان سے وہ محبت ہوتی، انسان اس کی بھلائی سوچتا ہے، اور نفع اور نقصان صرف دنیا کا نہیں آخرت کا سامنے رکھا جاتا ہے. ورنہ دوسری ساری محبتوں والے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سارے دوست اس دن ان میں سے بعض کے لیے دشمن بن جائیں گے، باقی سارے دوست دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے گلے پکڑیں گے، گریبان پکڑیں گے کہ تم نے میرا وقت ضائع کر دیا، تم نے مجھے میرے مقصد سے پیچھے کر دیا. کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کی محبت میں مبتلا ہو کر ہم اپنے مقصد کو بھول جاتے، آخرت کو بھول جاتے. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جب ہم اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی، ہماری کیا باتیں ہوتی. اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے اس میں جب مل کے بیٹھتے ہیں تو نہ غیبت ہوتی ہے، نہ کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نہ ہی تانے ہوتے ہیں، اور نیکی کی بات ہوتی ہے، نیکی کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے، اور نہ ہی لغو باتیں ہوتی. والذین هم عن اللغو معرضون. عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. اچھا لغو باتوں میں کیا ہوتا ہے؟ مثلاً یہی باتیں کرتے ہیں، اچھا کیا کھایا تھا آج، کیا پکایا، کیا یہ کرنے کی باتیں ہیں؟ کیا کھایا اور کیا پکایا؟ ہم صرف کھانے اور صرف پکانے کے لیے تو زندہ نہیں، وہ تو ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر تو کسی کا گزارا نہیں. لیکن یہی باتیں دہرا کے ہم اپنا بھی وقت ضائع کریں اور دوسرے کا بھی کر رہے ہیں. تو جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے اس میں اپنی ذات سے زیادہ اللہ کی ذات اہم ہوتی ہے، اس کی رضا دیکھی جاتی ہے. پھر مل کر اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کیے جاتے، اس کی رضا کے کام کیے جاتے. اس میں اللہ کی خاطر محبت کی نشانی کیا ہے کہ اس
کے ساتھ اللہ کی محبت میں ہر روز اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں جس محبت کے نتیجے میں آپ کا تعلق اللہ سے کمزور پڑ رہا ہے، دین کے مقاصد سے کمزور پڑ رہا ہے، وہ محبت دراصل کیا ہے؟ باعث خیر نہیں، باعث عذاب ہے. ہم سب کے لیے ایک معیار ہے، میزان ہے، ایک ترازو ہے جس پہ آپ اپنی محبتوں کو تول سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر کرتے کیا ہیں. کیا نمازوں میں تو تاخیر نہیں ہوتی؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے دل پسند دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا ابھی پڑھ لیں گے نماز، اچھا ٹھہر کے پڑھ لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے نا، تھوڑی سی باتیں اور کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات رات کو باتیں کرتے کرتے صبح کی نماز قضا کر بیٹھتے ہیں. جس محبت کے نتیجے میں آپ نے اللہ کی نافرمانی کر لی، وہ قیامت کے دن آپ کو فائدہ دے گی، وہ عرش الہی کے نیچے بٹھائے گی. کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں نا کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے عرش کے سائے تلے ہوں گے. لیکن وہ جو دراصل اپنی ذات کی سیٹسفیکشن میں مبتلا تھے، اس کے لیے کوشاں تھے، یا حقیقت میں وہ لذت پر مبنی محبت تھی، ذاتی فائدوں اور اغراض کی خاطر محبت تھی، لیکن اس پہ خول کیا چڑھا لی گئی؟ اللہ کی خاطر محبت ہو رہی، اور اس میں اللہ کی نافرمانی کے کام شروع کر دیے اور اللہ ہی کی طرف جانے میں سستی ہونے لگی. ایسی سب محبتیں دھوکے کی ہیں، چاہے اس کے اوپر کتنا بڑا لیبل لگا لے کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتی، سب جھوٹ ہے، دھوکا ہے جس کو عموماً انسان پہچانتا نہیں. محبت کی خاطر اصول نہیں قربان ہو سکتے، اصولوں کی خاطر محبت قربان ہو سکتی. ابراہیم علیہ السلام نے کس دل سے چھری پھیری تھی اپنے بیٹے پہ؟ سوچیں، وہ بیٹا جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا، اس کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں، کیا اتنا آسان ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے حنیف مسلمہ کا، یکسو، کسی چیز کی پرواہ نہیں، اشد حبا للہ. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنی محبت کے گلے پہ چھری رکھے ہیں اللہ کی خاطر، کہ اللہ کی ناراضگی ہے اس میں. کیونکہ جو شخص آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، آپ اس کے احسان تلے آ جاتے ہیں. کوئی ایک بول بھی بول دیتا ہے نا آپ کو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اب کیا ہوا؟ آپ اس کے غلام ہو گئے، اس نے ایک احسان دھر دیا آپ کے سر پہ. اب اس کو نبھاتے نبھاتے کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی مرضی کے کام کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ناراض ہو جائے گا، یہ پھر مجھے پوجنا چھوڑ دے گا اگر میں نے اس کو منع کیا کسی غلط کام سے. اور یہاں سے ہی اصل خرابی شروع ہوتی. ہم ان لوگوں کو تو بہت اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں جن سے ہم کو نفرت ہوتی، لیکن جن سے محبت ہوتی ہے ان کو یہ بتانا کہ آپ غلط کر رہے ہیں دنیا کا مشکل ترین کام ہے، کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ بیٹھتے تھے اپنے گھر والوں میں، بات چیت کر رہے ہوتے تھے، ہنسی مذاق چل رہا ہوتا تھا. بعض اوقات چوں ہی اذان کی آواز آتی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ہم سے اجنبی ہو جاتے تھے، اکثر اجنبی جیسے جانتے ہی نہ ہو ہم کو کہ ہم کون ہیں، کیونکہ اب اللہ نے بلا لیا، اب ڈیوٹی پہ چل رہے ہیں، اس میں سستی نہیں، بس ختم. ہمارا حال الٹ، ہمیں دنیا بلائے خدا بلائے، ہمیں نہیں پرواہ. اور نام کیا ہے؟ بڑا سا بورڈ لگا ہوا اس پہ پر اللہ کی خاطر محبت. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ محبت کے مختلف انداز، کسی سے مروب ہو کے محبت کرنا، کسی کے ناز و ادا پہ محبت ہو رہی ہے، کسی کی شکل و صورت سے محبت ہو رہی ہے. یہ محبتیں سب عارضی ہیں، اس لیے کہ شکل و صورت بھی عارضی ہے، ادائیں بھی عارضی، سب کچھ ٹیمپریری. جو محبت اللہ کی خاطر ہے، جس سے اللہ کی قربت بڑھتی، اس کو کبھی آنچ نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گی، باقی سب چیزیں آنی جانی. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے وہی عورت جو الزام دے رہی تھی، کہتی ہے فاستعصما، یہ بچ نکلا. کیسے بچ نکلے تھے؟ پیچھے کہا گیا نا کہ
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے ارادہ کر لیا اس کا اور وہ بھی ارادہ کر لیتا، لولا ان رأى برہان ربی، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ یہ برہان کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی برہان دیکھ کر وہ بچ نکلے تھے، اپنے رب کی برہان سے بچے تھے۔ برہان، وہ قوت، وہ طاقت، وہ احساس جو حق اور ناحق، بھلائی اور برائی کو پہچاننے میں مدد دے۔ انسان کی وہ طاقت جو اچھائی اور برائی کو پہچاننے میں مدد دے، یہاں تک ٹھیک ہے، اس سے آگے غلط ہے، یہ کام درست ہے، یہ صحیح نہیں۔ جس شخص کو پہچان کی توفیق ہو جائے، اور یہ اصل میں تو اللہ نے ہر دل میں ڈالی ہے، کوئی اس کو استعمال کر لیتا اور کوئی نہیں۔ قرآن پاک میں آتا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر فجور و تقوی الہام کیے گئے، اچھائی برائی کا فرق سب کو دکھا دیا۔ کیا ہماری آنکھ مختلف رنگ نہیں دیکھتی؟ اندھیرے اور روشنی کا فرق نہیں پہچانتی؟ پہچانتی ہے نا؟ تو ایک آنکھ پہچانتی ہے اور ایک دل پہچانتا ہے، جسے بصیرت کہتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کچھ دل سے دیکھتے ہیں۔ صرف آنکھوں سے دیکھنے والے کامیاب نہیں ہوتے، جو دل سے نہ دیکھے۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے اپنے رب کی برہان دیکھ لی کہ نہیں، میری حدود یہاں تک ہے۔ دل کی آنکھیں صرف اس شخص کی کام کرتی ہیں جس کے اندر رب کی بڑائی کا احساس ہو۔ جس دل میں رب کی بڑائی ہے وہ دل پھر کچھ اور نہیں دیکھتا، کوئی دوسری چیز اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ رب کا احساس چھایا ہوا ہے اس پر۔ وہ ایک ایسی روشنی ہے کہ جس سے انسان فوراً دیکھ لیتا ہے، کوئی فتویٰ دے کہ نہ دے، کوئی گائیڈ کرے کہ نہ کرے، دل بتاتا ہے یہ نہیں درست۔ فاستعصم، وہ بچ نکلا۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اس کو پرواہ نہیں تھی کہ اب میرے ساتھ آئندہ کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس وقت ان کی حالت ایک آزاد انسان کی نہیں، ایک غلام کی تھی، اور ایک غلام کے لیے بچ نکلنا یعنی ایک عورت کی جو اتنی بڑی شہرت رکھنے والے شخص کی بیوی تھی، اس کی بات نہ ماننا، اس کی بڑائی کو چیلنج کرنا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، انجام کیا ہو سکتا ہے، وہ ان کو معلوم تھا۔ یہ چیز ہم میں سے ہر ایک پہچان سکتا ہے، اور ہر روز ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم عموماً لوگوں کے خوف کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کچھ نہیں کہہ پاتے۔ یہ کیا کہے گا، یہ میرا ساتھ چھوڑ دے گا، یہ مجھے جواب دے جائے گا، یہ مجھے نقصان دے جائے گا، اس لیے جو یہ کہتا ہے وہی کرو اور رب کی چھوڑ دو۔ جس دل میں رب کی بڑائی ہو کہ رب کی پکڑ سب سے سخت پکڑ، وہ جو پکڑے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا، وہ پھر کسی اور سے مروب نہیں ہوتا۔ قال، اس نے کہا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ قید خانہ زیادہ اچھا ہے میرے لیے اس چیز سے بڑھ کر جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ پہلے ایک تھی، اب سب شامل ہو گئی ہیں۔ کتنا بڑا فتنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، کہ ان میں سے ایک کم عقل عورت بھی بڑے سے بڑے عقل مند مرد کو بہکا لیتی۔ تو کہنے لگے یا اللہ، میں اب اس سارے شر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بہتر ہے مجھے تو قید خانے بھیج دے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چالیں نہ پھیری، اَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں انسان ہوں، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، تو مجھے بچا لے۔
اب دیکھیں کہ ایک انسان اپنے لیے قید خانہ پسند کر رہا ہے. کیوں؟ کیا کسی کو بھی قید خانے جانا پسند ہوتا؟ ہرگز نہیں. اس کے تو نام سے سب کامتے ہیں کہ ہائے جیل جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جیل ہونے کے علاوہ ایک بے عزتی کی جگہ بھی تو ہے نا. اب اس سے آپ دیکھیں کہ ایک شخص اپنی عزت قربان کر سکتا ہے لیکن رب کو ناراض نہیں کر سکتا. دیکھیں کہ کتنا زبردست کردار ہے. یہ ہے حقیقی کیریکٹر. ہم سب اپنے آپ کو اس پر پرکھیں. کتنا فرق ہے. ہمارے ہاں گھر گھر کا فتنہ ہے. اتنی وبا عام ہے یہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز کی، بغیر شادی کے مردوں اور عورتوں کے تعلق کی، ایک ایسی فرینڈشپ کی کہ جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. یا شادی کر لو یا ختم کر دو، بیچ میں نہ لٹکو اور نہ لٹکاؤ. اور یہاں آپ دیکھیں بار بار اتنا شدید حملہ ہے. اب تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جیل چلا جاؤں، اس طرف مائل نہ ہو. اسبو کا لفظ جو ہے نا، سواد بے واو اس کا روٹ ہے، میلان نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے، دل کا جھکاؤ. باد صبا بھی اسی سے ہے، صبا سواد کے ساتھ، کیونکہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں شمار ہوں گا. ہمارے ہاں ان سارے کاموں کو کس چیز سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ ماڈرن ہونے سے، پڑھے لکھے ہونے سے. اور جو یہ کام نہ کرے وہ ان کے نزدیک کون ہے؟ جاہل ہے. ایسے کام نہ کرنا جہالت ہے، اور ایسا کام کرنا پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے، اور زیادہ بریلینٹ مائنڈیڈ ہونے کی. یہ اسلامی کردار نہیں، یہ اسلامی اخلاق نہیں، یہ جہالت ہے، یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں. اسلام روشنی ہے. کہنے کو ہم مسلمان ہیں اور کام دور جاہلیت والے. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ بہت میننگ فل لفظ ہے کہ اگر میں وہی کروں جو سب کر رہے ہیں تو پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ اکم من الجاہلین. وہ حدیث تھی نا، قیامت کے دن 7 لوگ عرش الہی کی سایہ لیں گے، اور ان میں سے ایک مرد وہ جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال بھی رکھتی ہو اور جاہ و منصب بھی، مگر مرد جواب میں کیا کہے کہ میں تو خدا سے ڈرتا ہوں، میں تمہاری بات نہیں مان سکتا. فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے اس کی دعا سن لی. فصرف عنہ کیدہن، ان عورتوں کی سب چالیں اس سے پھیر دی، ہٹا دی. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس میں لفظ استجاب، جاب اس کا روٹ ہے جیم واو بے، جوب، جوبن سے. استجاب کا مطلب ہوتا ہے دعا کی قبولیت، حاجت کا پورا کر دینا. آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ فلاں شخص مستجاب الدعوات ہے یا تھا. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مستجاب، فاعل ہے کہ مفعول ہے؟ مستجاب، جس کی دعا قبول کی جائے، مفعول ہے. مستجاب الدعوات یہ لفظ آپ بہت پڑھیں گے مختلف اسلامی کتابوں میں، اس لیے میں تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا کانفیڈنس کی ضرورت ہے. دعاؤں کی قبولیت. یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، رب نے یہ دعا قبول کر لی. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے. یہ کسی اور کی شان نہیں، کسی اور کا کام نہیں کہ وہ دعا قبول کرے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اور بھی دعائیں قبول کرتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اتنا تو آپ سمجھ گئے ہیں نا بات کو، کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی کہیں آس پاس کے جو دعا قبول کر سکتی. اگر کسی کو کوئی ایسی معلومات ہو تو وہ مجھ کو بتا دے، یا کہیں سے باہر سے پوچھ آئیے لوگوں سے، بے شک کل کوئی پتہ چل جائے تو مجھے بھی بتا دیجیے. بہرحال میرے علم کے مطابق تو
ایک ہی ہستی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر قبول کرنے والی ہستی ایک ہے تو پھر مانگنا کتنی ہستیوں سے چاہیے؟ ایک سے ہی مانگنا چاہیے نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر اس کے سوا کسی کو پکارنا بھی نہیں چاہیے. کسی اور کو غائبانہ طور پر مدد کے لیے پکارنا بھی نہیں چاہیے. یہ سب عمل کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے. کیونکہ دعا عبادت ہے. الدعاء العبادہ. ایک اور جگہ پر آتا ہے مخ العبادہ، عبادت کی کریم، نچوڑ، مغز، خلاصہ، اصل. یعنی عبادات کا سب سے بہتر حصہ دعا ہے. جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. ٹھیک؟ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اگر آپ دعا مانگتے ہوئے عبادت کی حالت میں ہیں تو عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ. کیا خلاصہ ہے تمام انبیاء کی دعوت کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ. یہ خلاصہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہونی چاہیے. سب قوموں کا قصور کیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے ان پہ وبال آتا. تو ہمیں بھی کیا سکھایا گیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو. تو دعا بھی پھر صرف اس سے مانگو. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے. اور وہ لوگ جو اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ اس کی پکار کو سنتے نہیں. جیسے پیچھے آپ تفصیل کے ساتھ سورۃ یونس کے آخر میں پڑھ چکے ہیں. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک. سورۃ یونس کی آیت نمبر 106 ہے. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی. فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں شمار ہوگے. اور مزید وضاحت کر دی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال سکے. لا الہ الا ہو. اور پھر اس آیت میں کیا ہے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور الرحیم ہے. ایک اور جگہ پر کیا فرمایا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن ہستیوں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ بندے ہیں تم ہی جیسے، مخلوق ہیں. فدعوہم، انہیں پکار دیکھو. فاستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، چاہیے کہ وہ جواب دیا کریں تم کو اگر تم سچے ہو. اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ان سے مانگنا بھی بے فائدہ ہے. یہ ہم سب کے ذہن میں اچھی طرح بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اس کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں، اس کے سوا کسی سے مانگنا نہیں، اس کے سوا کسی سے قبولیت کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا گمراہی ہے. اسی لیے فرمایا ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو اسے قیامت کے دن تک جواب ہی نہیں دیتا. ہم عن دعائہم غافلون، اور وہ اس کی دعا سے بالکل غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو یہی لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے انکار کرنے والے ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.